ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محمد کی غلامی صلی اللہ دین حق کی شرط اول ہے، اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات گرامی، دین اسلام اللہ تعالی نے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل فرما دیتا، اور مکمل کرن تو بعد اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو معلوم ہویا دین اسلام قرآن و سنت دا نام ہے۔ حضرات میں بڑے ہی اختصار دے نال سنت دی اہمیت دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کرانگا، اور اگر سنت دی اہمیت نو سمجھنا ہوئے تو امام مالک رحمہ اللہ دے اس قول نال سمجھیے، فرماندے نے السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ فرماندے حضور دی سنت دی مثال اسی طرح جس طرح حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سی، جو اس کشتی تے سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے کشتی تے سوار ہون تو انکار کیتا وہ غرق ہو گیا۔ فرمایا دنیا آخرت اندر کامیاب وہی ہوئے گا جڑا میرے محمد دی سنت نال پیار کرن والا ہوئے گا۔ اور ابو مسعود رحمہ اللہ فرماندے نے آج جڑا دین اسلام میں نا ایک ہار ہے
اور اس دے جڑے موتی نے جس دے نال ہار مزین ہوندا ہے او پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ دیاں سنتاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اگر ہار نالو موتیاں نو جدا کر لیا جائے اس نو ہار کوئی نہیں کہے گا بلکہ ایک دھاگا باقی رہ جائے گا. فرماندے اگر دین اسلام نالو حضور دیا سنتاں نو جدا کر لیا جائے پھر اس نو دین اسلام نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسلام سجدہ ہی محمد کریم دیا سنتاں دے نالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سنت دی اہمیت دا اندازہ امام مالک رحمہ اللہ دے اس کول تو بھی لگایا جا سکتا ہے. ایک بندہ نا امام مالک دے پاس آیا کہنے لگا اے امام مالک میں مدینے تو مکے دا سفر کرنا چاہنا اور میں عمرے دے ارادے دے نال سفر کرنا ہے بتلائیے احرام کتوں بننا. امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے مدینے تو باہر ایک مقام ہے جس نو مقام ذوالحلیفہ کیا جاندہ ہے. آج تے ایک مسجد بھی قائم ہے جس دا نام مسجد علی ہے. فرمایا جا اوتھے جا کر کے احرام بن. کہنے لگا اے امام مالک او مقام ذوالحلیفہ او مسجد علی اے مسجد نبوی ہے. میرا دل کردہ ہے میں مسجد نبوی اندرو احرام بننا. اور مسجد نبوی کیڑی میرے پیغمبر دی مسجد جنہوں حضور نے فرمایا مسجدی اے میری مسجد ہے جن دے بارے حضور نے فرمایا جیڑا میری مسجد دے اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ ایک دے بدلے 1000 نماز دا ثواب عطا کر دین گے. اتنی شان والی اور پھر مدینے دا مقام تے اپنا ہی مقام میں مدینہ میرے پیغمبر دا شہر میری جماعت دے بزرگ بابا جی شمسام رحمہ اللہ بیت اللہ دی زیارت کردے نے مدینے جاندے نے جدو زیارت کر کے واپس آندے نے نا تے پاکستان دے اندر مکے تے مدینے دیاں یاداں ستاندیاں نے بڑی پیارے جملے فرماندے نے اللہ دل نہیں لگدا پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جدو زیارتاں پاواں مدینے دیاں. اگلا جملہ بابا جی کہندے کمال کر دیندے نے فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دا اے سندل بزوری کس کم دا پانی پیون والے زمزم دا. اچھی کہو سبحان اللہ. توڑا کوکو کولا پینتے دل کر رہے ہیں ایک قریب مل کے آکھو سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کر دے اور اللہ والے گلہ سونی ہی کر دے نے. فرماندے نے اے سندل بزوری کس کم دار پانی پیون والے زمزم دار پانی پیواں زمزم دا نالے کھاواں کھجورا مدینے دیاں اللہ مانن نو ان جی کردہ ٹھنڈیاں ہواواں شہر مدینے دیاں. حضرات گرامی میں دس رہا وا امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے جا کر کے مقام میں ذوالحلیفہ تو احرام بن. ایک کہنے لگا اے امام مالک او مسجد علی اے مسجد نبوی ہے میرا دل کردہ میں مسجد نبوی اندرو احرام بننا. امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ دے بندے بچ جا فتنے دے کولوں بچ جاؤ. کہنے لگا امام مالک مسجد نبوی اندرو احرام بنن اندر فتنے والی کیڑی بات ہے عرج والی کیڑی بات ہے. فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا، ڈر جانا چاہیے اس بندے نو جڑا میرے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کردہ۔ فرماندے اس بات اندر کوئی شک نہیں، مسجد نبوی دی شان بڑی اعلیٰ، مسجد نبوی دا مقام بڑا اعلیٰ، مسجد نبوی دی عظمت بڑی اعلیٰ، لیکن احرام اللہ پاک نے مقام ذوالحلیفہ اندر بنن اندر ثواب رکھے ہے نا، ثواب اپنی مرضی اندر نہیں ہے، ثواب اللہ نے رکھے آئے میرے محمد دی سنت اندر رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی دین میرے پیغمبر دیا سنتا دا نام ہے، بڑے اختصار دے نال چند بات عرض کر کے بعد اختصار واللہ کر کے آوانگا۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبتین شنقوی حافظ اللہ تعالی مفصل مدلل بیان فرمان کے توجہ کر دے جانا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار تشریف فرمانے آن والا آیا، آپ دی مسجد نبوی دے اندر آ کر کے یہ جناب نماز پڑھ دینا، نماز پڑھن تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت عالی اندر حاضر ہویا، آ کر کے میرے پیغمبر نو سلام عرض کر دے۔ آپ فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ حضرات گرامی اے پھر اٹھے آؤ، اٹھ کر کے نماز پڑھ دینا، نماز پڑھ کے میرے پیغمبر دے کول آیا، آپ نے پھر فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ پھر جاندے نہ جا کر کے نماز پڑھ دے، آپ فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ حضرات گرامی جدو تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے واپس لٹایا، اے میرے محبوب نے عرضہ کرن لگا، محبوب جی اندے نالو سونی نماز، اندے نالو چنگی نماز میں پڑھنی نہیں آمدی، منو دس تو میں کیویں نماز پڑھاؤں۔ آپ فرمان دے اللہ دے بندے قیام کر حتی تطمئن قائما، اس وقت تک قیام نو ختم نہیں کرنا جب تک تو اپنے قیام تے مطمئن نہ ہو جائیں۔ رکوع کر حتی تطمئن راکیا، اس وقت تک رکوع نو مکمل کرنا جب تک تو اپنے رکوع تے مطمئن نہیں ہو جاندہ۔ سجدہ کر حتی تطمئن ساجدا، اس وقت تک سجدہ کرنا جب تک تو اپنے سجدے تے مطمئن نہیں ہو جاندہ۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، میں سوال کرنا چاہنا وا اندی نماز دے اندر کتنی سنت دی مخالفت ہے، صرف ایک میرے پیغمبر دی سنت، اس سنت نو سنت اعتدال کیا جاندہ ہے، ان دی جناب والا انہاں نے خیال نہیں رکھیا۔ حضور فرماندے نے نماز ہی نہیں ہے جن دی نماز اندر اعتدال ہی نہیں ہے۔ حضرات جن دی نماز اندر اعتدال نہیں، صرف ایک سنت دا خیال نہیں رکھے یا نماز ہی نہیں۔ میں سوال کرنا جس دی نماز دی اندر رفع دین والی سنت نہیں، اور نماز کیویں ہوئے گی؟ جن دی نماز دی اندر امام دے پیچھے فاتحہ والی سنت نہیں، اور نماز کیویں ہوئے گی؟ جن دی نماز دی اندر اونچی آمین کہن والی سنت نہیں، اور نماز کیویں ہوئے گی؟ جن دی نماز دی اندر پاؤں نال پاؤں ملان
والی سنت نہیں. وہ نماز کیویں ہوئے گی جن دی نماز دے اندر جلسہ استراحت نہیں. وہ نماز کیویں ہوئے گی جن دی نماز دے اندر رفع سبابہ انگلی نو حرکت دینا نہیں. وہ نماز کیویں ہوئے گی جن دی نماز دے اندر آخری تشہد دے اندر تورک دی حالت اندر بیٹھنا نہیں. وہ نماز کیویں ہوئے گی اپنی مرضی دی پڑھی ہوئی نماز دا نام نماز نہیں ہے. نماز قبول تاں ہی ہوئے گی جے اون دے تے میرے محمد دی سنت دی مور لگی ہوئے گی. مل کر کے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھے یا نا ایک بندہ تیز نماز پہ پڑھتا ہے. فرمایا اللہ دے بندے کتنی دیر ہوگی تینوں انج نماز پڑھ دے یا. یہ حذیفہ بن یمان نو کہنے لگا میں 40 سال تو انج نماز پڑھ رہی ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ دے بندے جویں دی تو نماز پہ پڑھنا ہے سنت دی مخالفت دے اندر اگر اے نماز پڑھدا تو دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا. اللہ دی قسم تیری موت دین اسلام تے نہیں ہوئے گی میرے پیغمبر دے طریقے تے نہیں ہوئے گی. حضرات گرامی ایک نے 3 مرتبہ نماز پڑھی. آپ نے فرمایا نماز ہی نہیں ہے. حذیفہ بن یمان نے جنہوں نماز پڑھ دیا ویکھیا انہوں نے 40 سال نماز پڑھی ہے. حذیفہ بن یمان فرماندے نماز ہی نہیں ہے. اللہ کہ اس نے 3 مرتبہ پڑھی اس نے 40 مرتبہ پڑھی. دوسری طرف میرے پیغمبر دی سنت دا مول پہن لگا. آپ فرماندے من توضا کما امیرا وصلی کما امیرا غفر له ما تقدم من ذنبی. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا میرے طریقے دے مطابق ایک وضو کرے جڑا میرے طریقے دے مطابق ایک نماز پڑھے ادھر 3 نمازاں نہیں نے ادھر جناب 40 سال دیا نمازاں نہیں نے ادھر ایک وضو دا ایک نماز دا ملک ہی پہن لگا. فرمایا جڑا میری سنت دے مطابق 2 رکعتاں ادا کرے غفر له ما تقدم من ذنبی. میری سنت دے نال پڑھی ہوئی نماز دی برکت دے نال اللہ اس بندے دے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دین گے. حضرات مول پیا میرے پیغمبر دی سنت دا. حضرات گرامی توجہ کر دے جانا میں جڑا پیغام دینا چاہنا عمل دی اندر جڑا وزن قلب میزان دی اندر جڑا وزن ہوئے گا حضرات گرامی پیغمبر دی سنتاں دا وزن ہوئے گا. توجہ کر دے جانا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب شادی ہو جاندی ہے. عمر بن عاص اپنی بہو دے کولو سوال کر دینے بیٹا بتلاؤ عبداللہ نو کیویں دا پایا. بہو بول کر کے جواب دین دی ہے بڑی غیرت والی بڑی شرم والی بڑی حیا والی خاتون سی. بول کر کے کہنے لگی یصوم النہار ویقوم اللیل. میرا جڑا خامند عبداللہ سارا دن روزہ رکھدا ہے ساری رات قیام کردا ہے. حضرات گرامی جو بات سمجھانا چاہندی سی وہ بات سمجھا دیتی ہے نا. عمر بن عاص نبی علیہ السلام دے کول گئے جہاں کر کے عرضہ کرن لگے سونیا میرے بیٹے عبداللہ دی شادی ہوئی ہے. اللہ دے رسول میں اپنی بہو دے کول سوال کیتا عبداللہ نو کیویں دا پایا. میری بہو نے جواب دیتا یصوم النہار ویقوم اللیل. سارا دن روزہ رکھدا ہے ساری رات قیام کردا ہے. اللہ دے رسول دی بیوی نے جڑی شکایت ادب دے تقاضے شرم و حیا دے تقاضے انو مد نظر رکھ کر کے لگانی سی لگا دیتی ہے. سونیا عبداللہ نو سمجھائیے. آپ نے بلایا عبداللہ نو فرمایا عبداللہ میں سنیا تو روزانہ ہی روزہ رکھنا. جی محبوب جی میں جوان اللہ نے صحت دیتی ہے تندرستی دیتی ہے. میں سنیا کہ تو ساری رات عبادت کرنا ہے. جی محبوب جی میں ساری رات عبادت کرنا ہے. حضرات گرامی آپ نے کی فرمایا یہ نہیں فرمایا
عبداللہ بڑا چنگا کرنا ہے، بڑا سونا کرنا ہے، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا عبداللہ سن لے، لا سام من سام الدہر، جس بندے نے روزانہ ہی روزہ رکھے ہو، جس بندے نے ساری زندگی روزہ رکھے ہو، اس بندے دا روزہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جن نے ساری زندگی سہریاں کیتیاں، ساری زندگی افطاریاں کیتیاں، ساری زندگی روزہ رکھے ہو، آپ فرماندے روزانہ روزہ رکھن والے دا روزہ روزہ ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کیوں؟ میرے پیغمبر دی مہر نہیں ہے، میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری طرف میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے ایک مہینے اندر 3 روزے رکھے، ایام میں 20 دے روزے، چاندی 13 تاریخ دا روزہ، چاندی 14 تاریخ دا روزہ، چاندی 15ویں دا روزہ، پر میں جن نے ایک مہینے اندر 3 روزے رکھے، انہوں پورے مہینے دے روزیاں دا ثواب، جڑا ہر مہینے رکھے تے پورا سال رکھے، انہوں پورے سال دے روزیاں دا ثواب، جڑا بندہ زندگی دا معمول بنا لے انہوں ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، ادھر روزانہ روزے نے ثواب نہیں ہے، ادھر مہینے اندر 3 روزے نے اللہ ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ یہ مول پیا میرے پیغمبر دی سنت دا، سنت کیے جو حضور نے کیتا انہوں کرنا سنت، جو حضور نے نہ کیتا انہوں نہ کرنا سنت۔ ابھی اسی مہینے دی جدو 15ویں رات آئے گی، لوگ اس رات نو عبادت واسطے خاص کر لیندے نے، اے جی شب برات ہے، اور پھر دن نو روزہ رکھ دے نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ کوئی بندہ جمعرات دی رات نو عبادت واسطے خاص نہ کرے، کوئی بندہ جمعے والے دن نو روزے واسطے خاص نہ کرے، یا ایک دن دا پہلے روزہ ملائے یا ایک دن بعد اندر روزہ رکھے، جدو جمعے رات دی عبادت خاص نہیں، جمعے دا روزہ خاص نہیں ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا وا، اسی طرح شبان دی جڑی 15ویں رات ہے، اس دی عبادت کیویں خاص ہو سکتی ہے، اور اس دا دن دا روزہ کیویں خاص ہو سکتا ہے؟ کہندے جی تواڈے علم اندر نہیں، اس رات روحاں واپس آندیاں نے، تاں کر کے اسی چراغاں کرنے اسی آتش بازی کرنے اسی پٹاخے پھوڑنے دیے جلانے تاکہ جڑا بھی آئے روشنی پا کر کے سیدھا اپنے گھر اندر جائے۔ میں کیا ٹھیک ہے تسی چراغاں کیتا کہ تواڈے گھر اندر روح واپس ہے؟ مینوں دسو تے صحیح نا، اس رات پھر قبرستان کیوں گئے؟ کہنے لگے جڑے ساڈے پیارے نے انہاں دیاں قبراں دی زیارت واسطے جانے اوپر مٹی ڈالن واسطے جانے اسی انہاں واسطے دعا کرن جانے روحاں گھر اندر نے، گھر والے قبرستان اندر نے، ادھر والے ادھر نے، ادھر والے ادھر نے، درمیان اندر میرے استاد محترم پھر پڑھیا کر دے نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ۔ حضرات گرامی اس رات دے متعلق جتنیاں روایات نے تمام دیا تمام ضعیف نے، کہندے نے دیکھو جی نبی علیہ السلام آرام فرما رہے سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات نو بیدار ہوئے، اٹھ کر کے نبی علیہ السلام بقی اندر چلے گئے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے حضور بستر تے موجود نہیں نے، اما جی بھی حضور دے قدمہ دے نشانہ تے چل دیاں بقی اندر پہنچ گئیاں، اگے جا کر کے کی ویندیاں نے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آ رہے، اما جان دوڑیاں آئیاں آ کر کے بستر تے لیٹ جان دیا نے، حضور نے آ کر کے سوال کیتا عائشہ کدھر گئیاں سی؟ عائشہ خاموش نے دستیاں نہیں نے، عائشہ کدھر گئیاں سی؟ بتلاؤ نہیں تو مینوں کائنات دا رب بتلا دے گا، سونیا تسی ادھر رگے میں بھی تواڈے پیچھے گئیاں، جہاں کر کے میں دیکھیا تسی واپس
واپس آ رہے، میں بھی واپس آ گئی۔ آکھیا عائشہ تو جان دی نہیں ہے جڑے بقی اندر مدفون نے میں انہاں واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کرن گیا سی۔ عائشہ دی رات 15 شبان دی رات ہے، اس رات بنو کلب قبیلے دیاں جتنیاں بکریاں نے انہاں دی تعداد دے مطابق لوگاں نو جہنم تو آزاد کیتا جاندا ہے۔ حضرات حدیث امام ترمذی اندر لے کر کے آئے اور صرف بیان ہی نہیں کیتا بلکہ بیان کرن تو بعد امام صاحب فرماندے نے کہ میں اپنے استاد محمد بن اسماعیل یعنی کہ امام بخاری کو سنیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرات تسی سوچ دے ہوگے سانوں کی پتہ صحیح کی ہوندی ہے اور سانوں کی پتہ ضعیف کی ہوندی ہے۔ حضرات اس دے اندر ایک راوی نے اور فرماندے نے میں یحییٰ بن ابی عمیر دے کولو سنیا، حالانکہ انہاں دا سننا ثابت نہیں۔ یحییٰ بن ابی عمیر فرماندے نے میں اے بات عروہ دے کولو سنی، حالانکہ انہاں دا سننا بھی ثابت نہیں۔ حضرات تسی سوچ دے ہوگے یہ سند دا علم میں سانوں کی پتہ، میں تانوں آسان طریقے دے نال مسئلہ سمجھانا۔ مثال دے طور تے میں تو انہوں آکا جی جڑی میں بات بیان کر رہا ہاں یہ بات میں مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمہ اللہ دے کولو ڈائریکٹ سنی ہے۔ تسی سوچو گے وہ تے سن 1948 اندر وفات پا گئے تو اس تو کتنے سال بعد دنیا اندر آیا۔ حضرات انہوں کئی دا سند دا انقطاع کہ سننا ہی ثابت نہیں، جب سننا ہی ثابت نہیں اے حدیث بھی ثابت نہیں، اے جناب مسئلہ بھی ثابت نہیں ہے، اس رات دی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس رات دی اندر عبادت نو خاص کرنا نہ میرے پیغمبر دی سنت ہے نہ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دی سنت ہے۔ لوگ ساڈے کولوں سوال کر دے نے تسی اس طرح کیوں نہیں کر دے؟ میں کیا لوگوں صرف ایک مسئلہ ایسا لے کر کے آؤ جڑا قرآن اندر ہوئے، پیغمبر دی حدیث اندر ہوئے اور میرے مسلک اندر نہ ہوئے۔ اللہ دی قسم قرآن و حدیث دی دلیل آن تو بعد میں فوراً عمل بھی کرانگا اور ان دا وقت آنتے عمل کر کے دکھا بھی دوانگا۔ اور ایک مسئلہ انجدہ لے کر کے آؤ جڑا اہل حدیث نے قرآن و حدیث نو چھوڑ کر کے اپنی مرضی نال دین اندر شامل کیتا ہوئے میری مجبوری ہے میں پیغمبر دی ایک ایک سنت نال پیار کرن والا اور اللہ دی زمین تے وحد مسلک کی اہل حدیث اور مسلک کے جندہ ایک ایک عمل پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھی نماز پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھا روزہ پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھی حج پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھی نماز پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھی زکاة پیغمبر دی سنت مطابق آل الحدیث دیا خوشیاں پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھیاں غمیاں پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھا کھانا پینا پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھا سونا جاگنا پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھا سفر حضر پیغمبر دی سنت مطابق ساڑھے لیل و نہار پیغمبر کر سکدا وے مرنا تو گوارا کر سکدا وے مل کر کے بولیے حضور دی سنت نو چھوڑنا گوارا۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر حضور دی ایک ایک سنت دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔